اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے القاعدون بیٹھنے والے من المؤمنین اہل ایمان میں سے مسلمانوں میں سے جو لوگ بیٹھ کے وہ برابر نہیں ہو سکتے غیر سوائے اولی الضرری تکلیف کے علاوہ غیر سوائے اولی الضرری تکلیف والوں کے علاوہ والمجاہدون اور جہاد کرنے والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِهِمْ اموال سے اپنے وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے یہ والے لوگ اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے مؤمنین سوائے جو عذر کے ہیں جو عذر والے ہیں ان کے علاوہ یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہے اور جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضلا فضیلت دی ہے اللہ نے فضیلت عطا کی ہے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بِأَمْوَالِهِمْ اپنے اموال کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اللہ نے انہیں فضیلت بخشی ہے۔ علی القاعدین علی اوپر القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر جو بیٹھے رہے ان پر ان بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے فضیلت عطا کی ہے درجاتن مرتبے میں درجاتن مرتبے میں، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں جہاد کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالی نے پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَكُلًّا اور ہر ایک سے وَكُلًّا اور ہر ایک سے سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے الحسنى بلائی کا اور ہر ایک سے اللہ نے بلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وفضل اور فضیلت بخشی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت بخشی ہے علی اوپر القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر اجرن اجر کے ساتھ عظیمن بہت بڑا بہت زیادہ، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت زیادہ اجر کے ساتھ فضیلت بخشی ہے۔ اب اس کی مزید اللہ تعالی نے ان کا اجر مزید اگلی آیت میں بھی بیان کیا، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 96، پھر بعد میں ہم اس کی تفسیر میں آتے ہیں۔ 96 میں فرمایا درجاتن یہ درجات ہیں درجاتن درجات ہیں منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے مزید درجات ہیں، ومغفرتن اور مغفرت ہے بخشش ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مزید درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے۔ وکانا اور ہے اللہ اور اللہ ہے غفورن بہت زیادہ بخشنے والا، رحیمن بہت مہربان، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کا اجر بیان کیا ہے، ان کی فضیلت اور ان کا اجر بیان کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد صرف دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہی نہیں ہوتا، جہاد صرف دشمنوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا،
بلکہ جب بھی جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے، اس کے دین کو طاقت پہنچائے، اس کے دین کی خدمت کرے، اس کے دین کی اسٹرگل کرے، وہ بھی سارے جہاد فی سبیل اللہ میں آتا ہے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ جہاد بن نفس ہے، جہاد کی قسمیں آپ لکھ لیں، جہاد بن نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ پھر ہے دوسرا جہاد، جہاد بالعمل، عمل کے ساتھ جہاد کرنا، عملی جہاد۔ پھر ہے جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ پھر ہے جہاد بالعلم، جہاد بالعلم، علم کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بھی جہاد کی قسم میں ہے، جہاد بالعلم۔ 4 ہو گئے۔ تو یہ سارے، اس کے علاوہ بھی اور قسمیں آ جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی ذیل میں آتی ہیں۔ جہاد بالنفس، جہاد بالعمل، جہاد بالمال، جہاد بالعلم، یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے 2 جہاد کا ذکر کیا ہے، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان 2 جہادوں کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے دین میں اسٹرگل کرنا، اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا، اور اس میں مردوں اور خواتین دونوں شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے ان پر ایک درجہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان پر فضیلت رکھتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے بغیر عذر کے، جو عذر والے ہیں ان کو اجازت ہے، جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تنگی تکلیف میں ہیں، ان کو اجازت ہے، وہ اس سے مستثنی ہے، وہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن جو بغیر عذر کے ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں، ان پر یہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کرنے والے ان سے زیادہ فضیلت میں درجے میں بڑھ گئے۔ اور یہ دیکھیے، یہ اتنا زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ مجاہدین کا 3 مرتبہ ذکر کیا۔ کتنی مرتبہ ذکر کیا؟ اس آیت نمبر 95 میں اللہ تعالی نے 3 بار ذکر کیا۔ پہلے فرمایا کہ وہ بیٹھے رہنے والے، گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے یہ برابر نہیں ہے، 1 مرتبہ ذکر کیا۔ پھر دوسری بار ذکر کیا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ نے ان جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مال سے، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، انہیں بیٹھ رہنے والے پر فضیلت دے دی، یہ دوسری بار ذکر کیا۔ تیسری بار پھر فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ اللہ تعالی نے ان جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دے دی، یہ تیسری بار ذکر کیا۔ یعنی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالی نے 3 بار اس آیت مبارکہ میں فضیلت دی ہے۔ تو عام میں سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، باجیاں جو اللہ کی راہ کے لیے نکلتی ہیں، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتی ہیں، اور بھائی جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں انہیں خوشخبری سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے جہاد بالمال کو جہاد بالنفس پر زیادہ ترجیح کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی جہاد بالمال کو اللہ تعالی نے مقدم رکھا ہے جہاد بالنفس پر، جہاد بالنفس پر اللہ تعالی نے مقدم رکھا ہے جہاد بالمال کو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 20، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑے عظیم درجات ہیں، اعظم درجات ہیں، سب سے بڑے درجات ہیں۔ اسی طرح سورۃ الصف میں بھی، سورۃ الصف آیت نمبر 11، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو۔ تو اس سے بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کو بیان کیا، قرآن میں جہاد بالمال کو مقدم رکھا ہے۔ جب بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا، اپنی جان بھی صرف کرے گا، اپنی توانائیاں صرف کرے گا، اپنا وقت صرف کرے گا، اپنا خون پسینہ بہائے گا اللہ کی راہ میں، جو مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، کون سا شخص افضل ہے، کون سا شخص زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ، فرمایا وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، فرمایا وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1888، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث نمبر 11141، 11141، یہ جہاد بالمال کے بارے میں بیان کیا۔ اسی طرح جہاد بالنفس کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آپ ایک دو حدیثیں سن لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غازیوں کو ایک قوم آئی، یعنی ایک لشکر سے واپس قوم آئی، تو حضور نے ان سے فرمایا قدیم تم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، فرمایا تمہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آنا مبارک ہو، تم جہاد اصغر سے آئے ہو جہاد اکبر کی طرف، یعنی یہ جو تم دشمنوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر ہے، اب تم جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ تو حضور سے عرض کیا گیا ومل جہاد الاکبر، یہ جہاد اکبر کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا مجاہدۃ العبد ہواہ، فرمایا انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف، انسان جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے یہ فرمایا جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ یہ امام بہقی نے الزہد الکبیر، زہد الکبیر اس میں حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 373، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا جلد 13 صفحہ 523، جلد 13 صفحہ 523۔ تو یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تمہارا کیا خیال ہے پہلوان کون بندہ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بندہ پہلوان ہوتا ہے جسے کوئی نہ پچھاڑ سکے، جسے کوئی بندہ پچھاڑ نہ سکے، شکست نہ دے سکے، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لیسا بذالک، فرمایا وہ بندہ نہیں پہلوان ہوتا، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا بلکہ پہلوان حقیقت میں وہ بندہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے، جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5763، حدیث نمبر 5763، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2609، حدیث نمبر 2609۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اجل جہادی افضل، یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ، فرمایا اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے نفس اور خواہشات کے خلاف فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یہ امام ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء اس میں اس حدیث کو روایت کیا، جلد 2 صفحہ 249، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو روایت کیا۔ تو اس طرح بہت سی روایات ہیں، تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ سب سے افضل جہاد اللہ کی راہ میں کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا اپنے نفس کے خلاف ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں آمادہ کرنا، اللہ کے دین کی اسٹرگل کے لیے، مظلوموں کی اسٹرگل کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اور اپنے نفس کو اللہ کی طاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے نفس کو مائل کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنے نفس کو اللہ کی طاعت اور بندگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ اس کے لیے اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کی قرآن و حدیث میں بہت سی ترغیب دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو خوشخبری سنائی ہے، فرمایا یہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہو مرد ہو، ان سے یہ لوگ سبقت لے گئے، اجر میں سبقت لے گئے، فضیلت میں سبقت لے گئے۔ ہاں مومن ہونے کے لحاظ سے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، دونوں کے لیے اللہ کے ہاں نعمتیں ہیں، لیکن جو درجات میں بلندی ہے وہ جہاد کرنے والوں کو میسر ہے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اقامت دین کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا درجات منہ، ان کے لیے درجات ہیں، وہ مغفرتن اور مغفرت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، ان کے لیے درجات بھی ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت ہے۔ کتنے زیادہ درجات ہیں، کتنے درجات کی بلندی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ان کے لیے کتنے زیادہ درجات اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 97 میں، انا بے شک الذین وہ لوگ توفا روح قبض کرتے ہیں، ہم ان کی الملائکۃ فرشتے، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ قالو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ فرشتے کہتے ہیں ان سے، فیما کس حال میں کنتم تم تھے، فیما کس حال میں کنتم تم تھے، تم کس حال میں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالو وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے، مستضعفین بے بس اور کمزور، وہ کہتے ہیں ہم بے بس اور کمزور تھے، فی الارض زمین میں، ہم تو بے بس اور کمزور تھے، کفر کی زمین میں تھے ہم۔ قالو وہ آگے فرشتے کہتے ہیں جواب میں، علم کیا لم نہیں، تکن تھی ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعۃ وسیع، فرشتے آگے جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی وسیع زمین نہیں تھی، فتہاجروا تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، کیا اللہ کی فراح وسیع زمین نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت اور کتنا برا ہے وہ، اور وہ کتنا برا ہے، مصیرا ٹھکانہ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اگلی دو آیات کا مفہوم بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ الا سوائے
المستضعفीना बेबस और मजबूर लोगों के, मगर फरमाया सिवाय उन लोगों के जो बेबस और मजबूर हो, मिनर रिजाली मर्दों में से, वन निसाई और औरतों में से, वल बिलदानी और बच्चों में से। फरमाया इस हिजरत से सिर्फ वही लोग मुस्तस्ना है जो मर्दों में से, औरतों में से और बच्चों में से बेबस और कमजोर हो, मजबूर हो। ला नहीं यस्ततीऊना वो कुदरत रखते, ला यस्ततीऊना वो कुदरत नहीं रखते, हीलतन किसी तदबीर की, वो किसी तदबीर की कुदरत नहीं रखते, वला यहतदूना और ना वो रास्ता जानते हैं, और ना वो जानते हैं सबीलन कोई रास्ता, और ना वो कोई रास्ता जानते हैं। फरमाया ऊपर वाली आयत से सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना है जो मर्दों में से, औरतों में से और बच्चों में से कमजोर हो, ना वो कोई तदबीर रखते हो, कोई हीला तदबीर पाते हो, और ना वो कोई रास्ता पाते हो हिजरत का, सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना है। फउलाइका आयत नंबर 99 फउलाइका तो ये वो लोग हैं, असल्लाहु असा यकीनन अल्लाह अल्लाह अन यअफुवा ये कि वो दरगुजर करेगा, मुआफ करेगा। तो यही वो लोग हैं कि अल्लाह मुआफ कर देगा अनहुम उन्हें, कि अल्लाह उनसे दरगुजर करेगा, उन्हें मुआफ करेगा। वकाना और है अल्लाह अल्लाह अफुवन बड़ा मुआफ करने वाला, गफूरन बहुत बख्शने वाला, और अल्लाह है बड़ा मुआफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। अभी इस आयत मुबारका में इन तीनों आयात में आयत नंबर 97, 98, 99 इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हिजरत के बारे में बताया है। हिजरत के बारे में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की तरफ, मदीना शरीफ की तरफ हिजरत ले गए, तो पीछे कुछ लोग थे, उन्होंने हिजरत ना की, उन्होंने हिजरत ना की। इनमें से कुछ लोग तो थे जिनका आयत नंबर 98 में जिक्र हुआ, वो बेबस थे, मजबूर थे, मकहूर थे, कमजोर थे, कि उनके पास हिजरत की ताकत नहीं थी, तो वो तो एक साइड में हो गए। मर्द, खवातीन और बच्चे, उनसे पूछ गिछ नहीं, उनको अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना करार दे दिया। तो फरमाया कि वो हिजरत के लिए तदबीर नहीं पाते, उनके पास माल भी नहीं और उनके पास कोई तदबीर, कोई हीला भी नहीं कि वो यहां से हिजरत कर जाए। लेकिन बाज लोग ऐसे थे जिनके पास माल भी था, ताकत भी थी, तवानाई भी थी, हिजरत करने की कुदरत भी थी, इसके बावजूद उन्होंने हिजरत नहीं की। तो अल्लाह ताला ने उन्हें डराया है, उन्हें इस आयत नंबर 97 में डराया है। फरमाया जो लोग पीछे रह गए, अब जिस वक्त वो कुफर के इलाके में रह गए तो वो नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, रोजे नहीं रख सकते थे और जिहाद नहीं कर सकते थे, दीन के बाकी शायर पर अमल नहीं कर सकते थे, दीन के बाकी शायर पर अमल नहीं कर सकते थे। तो इस हाल में जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आए तो फरिश्तों ने उनसे पूछा कि तुम किस हाल में थे, तुम इस किस हाल में थे जबकि तुम अल्लाह के शायर और अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले नहीं थे। तो आगे से जवाब देते हम कमजोर थे, हम जमीन में कमजोर थे, हम वहां अमल नहीं कर सकते थे, जो हमारे ऊपर काफिर थे वो जालिम थे। तो फिर फरिश्ते उन्हें कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी, अल्लाह की वसी जमीन नहीं थी कि तुम वहां हिजरत कर जाते? अगर तुम्हें यहाँ अल्लाह के दीन पर अमल करने में तंगी थी, यहाँ तुम दीन पर अमल नहीं कर सकते थे, तो इतनी वसी जमीन थी, वहां तुम हिजरत कर जाते, वहां जाकर अल्लाह के हकाम पर अमल करते। तो ये लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वही सुनाई, फउलाइका मअवाहुम जहन्नम। फरमाया ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, और वो कितना बुरा ठिकाना है। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने वही सुनाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन असवद बयान करते हैं
کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی کفار مکہ نے لشکر تیار کیا مدینہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے، میرا نام بھی اس میں لکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابن عباس کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت اکرمہ، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے جنگ میں شرکت سے منع کیا، اور میں خبردار، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں، تم اس میں شرکت نہ کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے خبر دی، مجھے یہ حدیث بتائی کہ مکہ کے کچھ مسلمان وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، مشرکین کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بدر میں شریک ہوئے، مکہ کے کچھ مسلمان۔ تو یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو آپ کے لشکر کی طرف سے جب کوئی تیر آتا یا تلوار کسی کو لگتی تو وہ مسلمان ہلاک ہو جاتا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ فرشتے ان سے پوچھتے تم نے اللہ کے دین کے لیے کیوں جد و جہد نہیں کی، تم نے جہاد کیوں نہیں کیا، ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو فرمایا جن لوگوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا وہ طاقت بھی استطاعت بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود مشرکوں کا ساتھ دیا، مشرکوں کی انہوں نے قوت بڑھائی اور دین کے خلاف چلے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے علاوہ جو طاقت نہیں رکھتے تھے، استطاعت نہیں رکھتے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے یا معاشی حوالے سے غریب تھے، وہ اس سے استثناء ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے اسباب، وہ کون کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرض ہوئی؟ جب مسلمانوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر لی، اس کے بعد مکہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض نہیں رہا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی پھر وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے فرضیت وہ اٹھ گئی۔ اب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے وہ چند اسباب تھے۔ نمبر 1، اس لیے مدینہ شریف کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں احکام نازل ہو رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جو مسلمانوں کے احکام کی ضرورت تھی، تجارت کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، عمرہ کے احکام، جہاد کے احکام، تبلیغ کے احکام اور باقی مسلمانوں کے حقوق جتنے بھی تھے، تو وہ سارے احکام مدینہ میں نازل ہو رہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ ایک یہ سبب تھا۔ دوسرا سبب، مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو اسلامی احکام پر عمل کرنے میں آزادی تھی، وہ ہر طرح کے آزاد تھے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں شریک ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تعلیم دیتے وہ عمل کرنے میں آزاد تھے، جبکہ مکہ میں مسلمانوں کو ایسی آزادی حاصل نہیں تھی، لہذا اس لیے بھی مسلمانوں پر فرض ہوا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آج بھی اگر کسی غیر اسلامی ملک میں، نان اسلامی کنٹریز میں، دارالحرب میں یا دارالکفر میں اگر مسلمانوں پر کوئی ایسی پابندیاں لگتی ہیں تو جو صاحبان استطاعت ہیں، طاقت رکھتی ہیں، ان کے لیے فرض ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک، اسلامی ملک میں جائیں، دارالاسلام میں جائیں، جہاں وہ آزادی سے اپنے اسلامی شعائر ادا کر سکیں، ان پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایسی پابندی ہو کسی ملک میں، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور پھر تیسرا سبب یہ تھا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا کہ اسلام میں اصل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسلام میں اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے، دین کی فرما برداری ہے۔ وطن کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہے، اسلام کا تعلق وطن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف آ جاؤ، تو پھر اس وقت فرض ہو گیا ان پر کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور
اس عرض کے ساتھ نہ چمٹے رہیں. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر حرمین شریفین اس کی بھی عظمت ہو گئی اور مدینہ طیبہ کی بھی اپنی اپنی عظمت ہو گئی، اپنی اپنی عظمت ہو گئی. پھر ہر دونوں کی اپنی اپنی جگہ عظمت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع ہیں، بہت سی اقسام ہیں، بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہجرت کی جا سکتی ہے اور قرآن و سنت میں ان کی اجازت دی گئی ہے. اس ہجرت کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی بندہ کسی اور ملک میں جانا چاہے کہ وہاں جا کر وہ اللہ کی قدرت کے آثار دیکھنا چاہے، اللہ کی قدرت کے آثار دیکھنا چاہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ جو پہلے لوگ ظالم تھے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، اس صورت کے لیے یا اللہ کی قدرت کے مشاہدہ کرنے کے لیے اس غرض سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ بھی اجازت ہے. یہ ایک قسم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھیں کہ جو ان سے پہلے لوگ جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. تو اس غرض سے بھی سفر کر سکتے ہیں. پھر اس طرح حج کے لیے سفر کرنا، زندگی میں جو صاحب استطاعت ہے اس پر ایک بار حج کرنا فرض ہے اور بار بار کرنا یہ مستحب ہے. اس طرح تیسری قسم ہے، تیسری صورت ہے جہاد کے لیے نکلنا. اسلامی ملک کا سربراہ وہ کہ جہاد کے لیے نکلو، فلاں ملک کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، تو اس کا ماننا بھی لازم ہے، حکم ماننا. تو یہ بھی ایک صورت ہے. پھر چوتھی صورت ہے رزق حلال کے لیے نکلنا، کہ اگر اپنے علاقے میں تنگی ہے رزق کی، کاروباری حالات تنگ ہیں اور بندے کے معاشی حالات اس طرح نہیں ہوتے، فراہ نہیں ہوتے، تو اس صورت میں اگر اپنے گھر بار سے نکلتا ہے رزق کی تلاش میں تو یہ بھی جائز ہے. تجارتی غرض سے نکلنا یہ بھی جائز ہے. اسی طرح پانچویں اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں ہے، تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلو، یہ تم پر گناہ نہیں. اسی طرح 5 نمبر ہے اللہ کا علم دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم نافع حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے. وہ قرآن میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فرمایا مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی تاکہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرے، دین کا فہم حاصل کرے. تو اس کے لیے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا. اس طرح چھٹی قسم ہے متبرک مقامات کے لیے جانا، مسجد حرام کی زیارت کے لیے جانا، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا، مسجد اقصی کی زیارت کے لیے جانا، اہل اللہ اولیاء صالحین نیک بندوں کی زیارت کے لیے جانا. تو اس غرض سے بھی نکلا جا سکتا ہے، اس غرض سے بھی نکلا جا سکتا ہے. اس طرح ماں باپ کی زیارت کے لیے جانا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جن کے لیے اپنے گھر سے نکلا جا سکتا ہے. یہ مستحب ہے، مسنون ہے، باعث ثواب ہے، باعث ثواب ہے. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 100 سورۃ النساء آیت نمبر 100. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن اور جو شخص یہاجر ہجرت کرتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغمن جگہیں کثیرن بہت سی جگہ پائے گا، وسعتن اور وسعت، فراہی کشائش اور وہ بھی پائے گا،
یعنی زمین میں بہت سی جگہ پائے گا اور وسعت پائے گا، فراہی پائے گا، کشائش پائے گا. ومن یخرج، ومن اور جو بھی یخرج نکلے گا، من بیتی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور فرمایا جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا، ثم پھر یدرک ہو اسے پالے، الموت موت پھر اسے موت آ جائے، فقد تو تحقیق واقع ثابت ہو گیا اجرہ اس کا اجر علی اللہ اللہ کے ذمہ. تو فرمایا تحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. وکانا اور ہے اللہ اللہ غفورن بہت بخشنے والا، رحیمن بہت مہربان. فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی بندے کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑوں گا، جہاں مجھے دین میں عمل کرنے کی تنگی ہے تو پتہ نہیں میرا آگے راستہ، میرے رزق کا کیا بنے گا، مجھے کہیں رہائش ملے گی یا نہیں ملے گی، گھر بار ملے گا یا نہیں ملے گا، میرا کاروبار بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. فرمایا اللہ پر یقین کرنا چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے. جو شخص بھی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے گا تو فرمایا وہ بہت سی جگہ پائے گا اور وسعت پائے گا، اپنے کاروبار میں بھی وسعت پائے گا اور فراہی پائے گا، زمین میں بہت سی جگہ پائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ بھی سننا، وَمَن یخرج مِن بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اس نے اپنے گھر بار چھوڑا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے لیے نکلا، اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت کے لیے نکلا، تقوی کے لیے نکلا، پھر اسے موت آ گئی، رستے میں اسے موت آ گئی، فرشتہ اجل آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گیا، اللہ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہو گیا. یہ نہیں اس کا گھر سے نکلنا رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے اسے اس ہجرت کا ثواب ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر پائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو جس نیت سے، حسن نیت سے، حسن مقصد سے، جس حسن خیر سے، جس بلائی سے بھی نکلتا ہے، اللہ کے لیے جو بھی نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، انعامات اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے، درجات بھی ملتے ہیں. کسی کا اجر بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.